مگر یہ تو صحافیوں کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے، یہ تو ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے۔ اور جب پوری دنیا اس بات کو ویلکم کرے گی کہ کہنے کے حد تک سیز فائر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کل ایک شاندار سیریمنی میں ایجپٹ میں اس سیز فائر پہ دستخط بھی کیا گیا، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ ریجیم رہا ہے۔ تو اس لیے جب کہ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، اور کم از کم جو ایز این مین میڈ فیمن امپوز کیا گیا غزہ کے عوام پہ، اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ لیکن پوری مسلم امہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر بھی توڑا جائے۔ میں حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو خاص طور پہ جہاں تک یہ فلسطین کے معاملے کا تھا، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے، اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے، ایک شک ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے۔ رضا ربانی صاحب کے جو کنٹریبیوشنز پاکستان میں، پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں، پاکستان کی آئین سازی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے بھی ہو۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فکشن کا کتاب لکھا گیا ہے، یہ ایک لٹری طور پہ پاکستان کی لٹریری تاریخ میں رضا ربانی صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن بھی شامل کیا، اور اس لیے کہ میں نے یونیورسٹی پہ ہسٹری اسٹڈی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو میں ہر کسی کو، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی رہتی تھی پارٹی کے لوگوں سے، بھی خود اپنی کتاب 2-3 لکھی تھی اپنی زندگی میں، اور وہ کہتی تھی کہ اگر آپ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کریں گے، اور وہ فکشن میں ہو سکتا ہے، نان فکشن میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ ریکارڈ نہیں کریں گے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں بھی بھی کوشش کرتی تھی کہ جب سے کسی سے ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ کتاب ضرور لکھیں، اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں جب بھی میں خاص طور پہ پارٹی کے سینئر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کتاب ضرور لکھے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم رضا ربانی صاحب کا شکریہ کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس انداز میں پاکستان کی آئین کا کتاب میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے وہ بھی تاریخی ہے، اور جو آپ نے اب لٹریچر کی ڈومین میں اور ایوارڈ حاصل کر کے اور پھر اس کتاب کو فلسطین کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر کے ضرور تاریخ رقم کیا ہوگا۔ اب
ہمارے سامنے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور میں خاص طور پہ بہت خوش ہوا آج قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے۔ آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب ہمارا پارٹی کا سینئر ترین سیاستدان بھی ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور خیرپور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہم آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ باقی پاکستان کو شاید معلوم نہ ہو، مگر خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا۔ تو انٹرنیشنلی ایک بہت اہم پبلیکیشن ہے، وہ ہے فائنینشیل ٹائمز، آپ نے سنا ہوگا۔ اور فائنینشیل ٹائمز کا بھی ایک فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پبلیکیشن ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو ایک فائنینشیل ٹائمز کا FT کا گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈز اس FDI میگزین نے، جو فائنینشیل ٹائمز کا ہے، انہوں نے پبلش کیا ہے۔ اور اس لسٹ میں ہمارا خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں نہ صرف ریکگنائز کیا گیا ہے، مگر خیرپور کا اکنامک زون اس لسٹ میں موجود ہے، جو دنیا کے سب سے بیسٹ اکنامک زونز جیسے جبل علی فری زون، باقی زونز اس لسٹ میں موجود ہیں۔ لیکن جو ایشیا اسپیسیفک کا کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں جو سب سے بہترین زون ہے وہ فری پورٹ ایریا آف بھوٹان ہے۔ ان کو نمبر 1 کیٹیگری دیا گیا ہے ایشیا اسپیسیفک کے حوالے سے۔ لیکن جو رنر اپ کا کیٹیگری ہے، جو کہ دوسری پوزیشن ایشیا اسپیسیفک میں انڈسٹریل زون کو، اسپیشل اکنامک زون کو دیا گیا ہے، وہ آپ کا خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون۔ تو میں یہ بات ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہوں، اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا تو مقابلہ کسی اور شہر یا کسی اور صوبہ سے ہے ہی نہیں۔ ہم تو دنیا سے مقابلے کرنے والے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، اور یا معلوم ہونا چاہیے، کہ یہ سندھ حکومت کا ایک کارنامہ ہے جو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے لسٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ کا جو سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہے، جو آپ کو معلوم ہے 1993 کی منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 93 کی منشور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ پاکستان میں سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ادارے ہیں وہ صوبہ سندھ میں قائم ہوئے، اور جو اکانومسٹ میگزین ہے اس نے چند سال پہلے
پوری دنیا کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انسٹیٹیوشنز کا رینکنگز دے دی، اور وہاں بھی آپ کا مقابلہ کسی اور ملک سے نہیں، کسی اور شہر سے نہیں تھا، آپ کا مقابلہ دنیا کے مختلف ممالک سے تھا، اور اس لسٹ میں بھی پوری دنیا میں نمبر 6 کا جو پوزیشن ہے، مطلب 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز، وہ سندھ حکومت کو ڈکلیئر کیا گیا۔ وہاں ہم کسی اور سے نہیں، ہم گجرات سے مقابلہ کر رہے تھے، اور یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا ملک کو ایک ہو کے دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا ہم ضرور، میں بھی فخر کرتا ہوں، آپ بھی فخر کرتے ہیں، اور پاکستان کا جس بھی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہو، آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے۔ مثلاً میرے صحت کے وزیر اظہر فیصل پیٹرو صاحب آج موجود اس تقریب میں تو نہیں ہے، لیکن پیچھے وہاں ندیم قمر صاحب بیٹھا ہے جو آج کل ریٹائرڈ ہے، لیکن اس سے پہلے میرا NICVD کا ادارہ کو سنبھالتا تھا، اور آپ کا NICVD کا ادارہ جو 100% مفت علاج کرواتا ہے، وہ بھی دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجرز آپ کا NICVD کرواتا ہے، وہ بھی بالکل مفت کروا دیتا ہے۔ تو یہ مقابلہ کسی اور شہر سے نہیں، دنیا سے ہوتا ہے، اور اس مقابلہ میں آپ نمبر 1 ہو۔ اسی شہر میں آپ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ JPMC میں جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کروایا۔ پاکستان میں تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس مشین سے یہ ہم مفت علاج کرواتے ہیں کینسر کا، مگر دنیا میں یہ مہنگا ترین پروسیجر اگر کہیں مفت ہوتا ہے تو صرف آپ کا شہر کراچی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے۔ جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا، کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا، نیجر سے، مصر سے، مختلف ایسے ممالک سے، وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو، خواتین کا خیال رکھنا، مدد پہنچانا۔ بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دی ہے۔ اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی، ایفیشینٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسے فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پورے دنیا حیران ہو۔ چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا، اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھ دی، نام جو بھی، تصویر جس کا بھی، لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے۔